السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم وقت، اس کی رائٹر ہے مہر النساء شاہ میر۔ آج ہم اس کے ایپیسوڈ 17 کا آغاز کرتے ہیں۔ عثمان نے گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی تھی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ہی یعقوب اور نوح کی گاڑی تھی۔ شہر میں ہر جگہ ناکہ بندی تھی، اس لیے نوح نے حالے کو ڈگی میں ڈالا اور یہاں لے آیا۔ یہ سپر مارکیٹ اس کے دوست کی تھی، یہ پارکنگ ایریا سیف تھا۔ پولیس ہر کہیں ڈھونڈ لیتی، لیکن یہاں آنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم یہاں کیوں ہیں نوح یار؟ میں بہت بور ہو گیا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے۔ چلو نا سائم کے فلیٹ پہ چلتے ہیں یا پھر کہیں اور، لیکن کم از کم اس غار سے نکالو مجھے۔ وہ کوفت زدہ تھا۔ مجھے انکل نے یہاں ٹھہرنے کو کہا ہے، اور اگر اب تم کچھ بھی بولے نا تو میں ان کو بتا دوں گا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں ہو، بلکہ اس لڑکی کو اغوا کرنے میں میرے ساتھ شامل رہے ہو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، تم کچھ بھی کہو، مجھے اس لڑکی سے بدلہ لینا تھا اور ابھی بھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں تو اس کے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی ساری زندگی یاد رکھے، اور تم چاہے مجھے 4 گھنٹے بھی یہاں بٹھا کر رکھو، میں اس کے ساتھ وہ سب ضرور کروں گا جس کی یہ حقدار ہے۔ میں اپنا بدلہ لوں گا، وہ تنفر سے کہہ رہا تھا۔ نوح نے جیسے اس کی بات سن ہی نہیں ہو۔ ہاں تم اس سے بدلہ لو گے، کیونکہ تمہارا بس ہی اسی پہ چلتا ہے، بلکہ اس پہ بھی نہیں چلتا۔ یہ لڑکی اگر ہوش میں ہوتی تب تمہیں بتاتی کہ وہ کیسی آفت ہے۔ تمہارا بس صرف کمزور لوگوں پہ چلتا ہے میرے بھائی۔ لو بدلہ لو، شاباش۔ تم اپنے قد سے بڑے دشمن کو چھوڑ دیتے ہو کیونکہ تم اس سے ڈرتے ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، تم اس کمزور سے بدلہ لو، میں تمہارے طاقتور دشمنوں سے نمٹ لوں گا، کیونکہ میں مرد ہوں، عورتوں سے مقابلہ نہیں کرتا میں۔ وہ آنکھوں میں تمسخر لیے بول رہا تھا۔ یعقوب حسب توقع بھبر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ میں سب سے بدلہ لے سکتا ہوں، میں بھی مرد ہوں اور میں اپنا بدلہ خود لے سکتا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا، یار ہم دونوں بھائی ہیں، میں بدلہ لے لوں یا تم، اس میں کیا فرق ہے؟ اور ویسے بھی تم لڑکی کو سنبھال لو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس کی بات میں کر رہا ہوں تم سے بہت اوپر کی چیز ہے یار، میں ہوں نا اس کے لیے۔ تم دیکھنا میں لوں گا اس سے بدلہ، تمہارا بدلہ، کیونکہ میں عورتوں سے بدلے نہیں لیتا، مجھ میں مردوں سے لڑنے کی ہمت ہے۔ وہ اس کو اکسا رہا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ نوح مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں یاقوت مرزا اپنا بدلہ لے سکتا ہوں۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں مرد ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ چھوڑو یار، رہنے دو، روتے رہو گے پھر، یا پھر انکل سے جا کر میری شکایت کرو گے؟ لڑکیوں کی طرح مرد بننے کو ہمت چاہیے ہوتی ہے، جگرا چاہیے ہوتا ہے، اور تم تو ابھی بچے ہو۔ چلو ہم سائم کی فلیٹ پہ چلتے ہیں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ یعقوب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ نوح نے کندھے اچکائے تھے۔ اوکے کول۔ تو یہ سامنے جو ایس پی گاڑی کھڑی ہے جانتے ہو کس کی ہے؟ عمر حیات۔ عمر حیات، وہ بول رہا تھا، اور یعقوب غور سے سن رہا تھا۔ یاد ہے عمر کون ہے؟ اس کے لہجے میں استہزاء تھا۔ وہی جس نے پچھلے مہینے تمہاری پارٹی پہ ریڈ لگایا تھا اور تمہاری ساری اسٹاک، ڈرگس اور امپورٹڈ شراب ضبط کر لی تھی۔ یعقوب نے غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ کتنی مشکل سے نکلے تھے تم اس کیس سے۔ اف، مجھے تو سوچ کر بھی جھرجھری آ رہی ہے۔ کتنی بے عزتی ہوئی تھی تمہاری۔ کتنے دن انکل نے تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دیا تھا، اور اسی وجہ سے تو شینا نے تم سے بریک اپ کیا تھا، کیونکہ وہ اس ایس پی کو دیکھ کر اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ یعقوب کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھیں۔ وہ اس کی سب سے محبوب گرل فرینڈ تھی، لیکن خیر تم کیا کر سکتے ہو بھلا؟ تم کر ہی کیا سکتے ہو بھائی؟ لیکن ٹینشن نہ لو، میں ہوں نا، ایسا بدلہ لوں گا کہ یاد رکھے گا یہ ایس پی۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ مشکوک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نوح مسکرایا تھا۔ تیر نشانے پہ لگا تھا، وہ اس کی کمزوری جانتا تھا۔ بس کبھی کسی کی کمزوری نہ کسی کے ہاتھ لگے۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ میں یہ کرتا کہ یہ جو لڑکی ہے نا پیچھے، اس کو اٹھاتا اور اس ایس پی کی گاڑی میں ڈال دیتا۔ پھر میں یہ کرتا کہ صبح ہونے سے پہلے اس لڑکی کے باپ اور منگیتر کو کال کرتا اور ان کو بتاتا کہ ان کی لڑکی کہاں ہے۔ تم جانتے تو ہوگے وہ لوگ کون ہیں۔ ایک تو ایس پی کی نوکری جاتی، اور دوسرا اس کے سارے شہر میں یہ ریپوٹیشن خراب ہوتی، تیسرا وہ لوگ اس کے ساتھ وہ کرتے کہ اس ایس پی کی نسلیں یاد رکھتی، چوتھا یہ آفت لڑکی اس آدمی کی زندگی حرام کر دیتی، نہ اس کو زندہ لوگوں میں چھوڑتی نہ مردوں میں، اور
اور سب سے بڑی بات، وہ ایک ایسے گناہ کی سزا بھگتتا جو اس نے کبھی کیا ہی نہ ہوتا۔ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے جرم کی سزا کاٹے جو اس سے سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ یہ سزا یا تو انسان کو پاگل کر دیتی ہے یا مار دیتی ہے۔ میں تو اپنے دشمن کے ساتھ یہی کرتا۔ وہ سامنے گاڑی کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ خیر چلو سائم کے فلیٹ پہ چلتے ہیں، ورنہ تم پھر بچوں کی طرح رونے لگو گے۔ اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تم اندر جا کر اس کے ڈرائیور کو مصروف رکھو، میں یہاں سنبھال لوں گا۔ وہ اب گاڑی کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ لیکن تم اکیلے کیسے؟ میں تمہارے ساتھ یہاں۔ یاقوت نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ میں مرد ہوں، اپنا بدلہ اکیلے بھی لے سکتا ہوں۔ میں اپنے سے 1000 گنا طاقتور دشمن سے اپنا بدلہ خود لے سکتا ہوں۔ مجھے اپنے سینے پہ انگلی رکھی تھی۔ یاقوت مرزا کو اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی نوح مرزا کی ضرورت نہیں۔ اور اس کا مکمل حسن جو تمہیں کچھ دیر قبل اٹریکٹ کر رہا تھا، اس کا کیا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ارے لعنت بھیجو حسن پہ، پہلے میں یہ تو ثابت کر دوں کہ میں مرد ہوں۔ وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گیا تھا۔ نوبی گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ ابھی اس کو بہت کام کرنے تھے۔ ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لانی تھی، CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کروانی تھی، عمر کی گاڑی کی ڈگی سے اس کا سامان نکال کر اس کی جگہ ایک جیتا جاگتا وجود اندر ڈالنا تھا۔ اف اللہ، ایک نوح اور اتنے کام! اس نے ایک مرد سے بچا کر حالے کو دوسرے مرد کے حوالے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس رات اس ریسٹوران میں نوح مرزا بھی موجود تھا۔ اس نے عمر کو حالے کے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے عمر کی آنکھیں پڑھ لی تھی۔ وہ حالے کو ایسے مرد کے حوالے کر رہا تھا جو خود تو مر جاتا لیکن اس لڑکے پہ حرف نہ آنے دیتا۔ وہ حالے کو ایک جانور سے بچا کر ایک انسان کے حوالے کر رہا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ عظیم تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کے گھر میں اس کی بہن تھی۔ سفیر نے اس ویڈیو پر پلے کا بٹن دبایا تھا۔ ویڈیو چلنے لگی تھی۔ منظر ابھر کر آ رہے تھے۔ وہ کسی ہسپتال کی CCTV فوٹیج تھی۔ اس فوٹیج میں 4 لوگ نظر آتے تھے، ایک خالِ سلطان، دوسرا ڈاکٹر، تیسری سسٹر اور چوتھا اسٹریچر پہ لیٹا عمر حیات۔ وہ زرد لباس والی لڑکی ہاتھ ہلا ہلا کر ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہی تھی، اس کے چہرے پر برہمی تھی۔ ویڈیو یہیں ختم ہو جاتی۔ سفیر نے کانپتے ہاتھوں سے دوسری ویڈیو چلائی تھی۔ اس میں وہی لڑکا ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا۔ پچھلی فوٹیج میں نظر آنے والی لڑکی نے اس فوٹیج میں میرون لباس پہن رکھا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی کوئی بات کر رہی تھی۔ یہ ویڈیو بھی بس 45 سیکنڈ کی تھی۔ سفیر نے اب دھڑا دھڑ تصویروں کو کھولنا شروع کیا۔ اس لڑکے نے یہاں سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ سامنے بیٹھا لڑکا اور وہ اس تصویر میں مسکرا رہے تھے۔ چند اور اگلی تصویر شاید ایک مال کی تھی۔ وہ لڑکا اس تصویر میں حالے کو کوئی شاپنگ بیگ تھما رہا تھا۔ اگلی تصویر جان لیوا تھی۔ وہ کسی ہسپتال کی کنسنٹ فارم کی تصویر تھی، اجازت نامہ برائے انتقال خون۔ اس فارم میں مریض کے رشتہ داروں کے خانے میں خالِ سلطان کا نام لکھا تھا اور مریض سے کچھ تعلق نوعیت کے خانے میں بیوی لکھا تھا۔ مریض کا نام عمر حیات تھا۔ سفیر نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کو کسی چیز کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں شاک سے پھیل گئی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ فاتح تھا۔ اس نے جس چیز کی آرزو کی تھی اس کو ہر وہ چیز ملی تھی۔ آج کیسے، کس مقام پہ اس سے کیا چھینا گیا تھا؟ یہ کیسی تکلیف تھی، یہ کیسی اذیت تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا، اسے بس جیت کا جشن منانا آتا تھا، ہارنے کا دکھ چیلنا نہیں آتا تھا۔ آج تک کبھی کچھ ہارا ہی نہیں تھا۔ ماں تو آج تک اس نے کبھی کھائی ہی نہیں تھی۔ اس کے دل سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ فروا اس کے پاس بیٹھی اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ یوسف سلطان کیا کہہ رہے تھے وہ کچھ نہیں سن رہا تھا، وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ سارے منظر دھندلا رہے تھے، ساری آوازیں نوحہ لگتی تھیں۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، بنجر، اس کے ہونٹ مقفل تھے۔ فروا نے نیچے گرا اس کا موبائل اٹھایا تھا۔ اس پہ چلنے والا منظر اس نے یوسف سلطان کی روح کھینچ لی تھی۔ پاس کھڑی حسینہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مہر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ مہر، تم جانتی ہو یہ لڑکا کون ہے؟ سفیر کی پھٹی ہوئی آواز بلند تھی۔ مہر نے آنسو پوچھے تھے، کچھ بولی نہیں۔ سفیر یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مہر کا بازو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا تم جانتی ہو یہ لڑکا کون ہے؟ وہ بلند آواز میں چلایا تھا۔ وہ حالے کا دوست ہے، اس نے مجھے یہی بتایا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ یوسف سلطان کا دل جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا ہو۔ وہ گرنے لگے تھے جب حسن نے ان کو سہارا دیا اور پاس رکھے صوفے پر ان کو بٹھایا۔ حالے کو غائب ہوئے 4 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔
مہمانوں کو رخصت کر دیا گیا تھا، اب حال میں بس اکا دکا لوگ تھے۔ معراج اور شاہد ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، وہ اب تک خالے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معراج بار بار عمر کو کال کر رہے تھے لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ وہ اس کے بنگلے پر بھی گئے تھے لیکن نہ اس کی گاڑی وہاں تھی اور نہ وہ خود۔ اس کا گھر تاریکی میں ڈوبا تھا۔ ساتھ والوں کے چوکیدار سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ آج نواب شاہ کے لیے نکل گیا ہے۔ اس کو عثمان نے یہی بتایا تھا، سو اس نے بتا دیا۔ جیسے ہی معراج سلطان اپنی گاڑی میں وہاں سے نکلے، عثمان گاڑی لیے آ دھمکا، لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی۔ گاڑی میں گیا عثمان تھا لیکن جو واپس آیا تھا وہ ایک انسان کا وجود تھا۔ فروہ سفیر کا بازو پکڑے اس کو ذرا فاصلے پہ لے گئی تھی۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں اس کے ساتھ گھسٹتا چلا گیا اور اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑ رکھے تھے۔ ان کی آنکھیں بالکل ویران تھی، جیسے کوئی صحرا ہو۔ سفیر بیٹے ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ ایک بد کردار لڑکی تھی، بھاگ گئی ہے اور اب تم بھی اس پہ لعنت بھیجو۔ سنبھالو خود کو، میرے بیٹے ہو تم، سفیر سلطان ہو تم، شیر ہو، یوں ہمت نہیں ہار سکتے تم۔ یہ سب کیا ہو گیا ممی؟ میں برباد ہو گیا ہوں، سب خاک ہو گیا ہے۔ میں فاتح تھا، میں کنگ تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میں کس منہ سے باہر جاؤں گا؟ کیسے لوگوں کا سامنا کروں گا؟ میری عزت مٹی میں ملا دی ہے اس نے۔ وہ دھیمے مگر ہارے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ شمس ذرا فاصلے پر کھڑے یوسف سلطان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو بس 2 ہی لوگ ہینڈل کر سکتے تھے، ایک موجود نہیں تھا اور دوسرا اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے بیٹے، اب بھی سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم سب کچھ فکس کر سکتے ہیں۔ نیوز پیپر وہی چھاپیں گے جو ہم کہیں گے، ٹی وی پہ وہی دکھایا جائے گا جو ہم ان کو دکھانا چاہیں گے۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی عزت بچانا چاہتے ہو یا پھر خود کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ وہ اس کو سمجھا رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ شکست خوردہ سا لگتا تھا۔ تمہاری شادی تمہاری کزن سے ہونی ہے، ہر کسی کو یہی بات پتہ ہے۔ کارڈ پہ حالے کا نام نہیں تھا، یہ اس کی خواہش تھی۔ کارڈ پہ بنت معراج لکھا ہے اور مہر اس کی والدیت کے خانے میں بھی ہم نے آج تک معراج ہی لکھوایا ہے۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تم مہر سے نکاح کر لو، سفیر نے اپنی کوہنی چھڑوائی تھی۔ یہ نہیں ہوگا ممی، میں حالے کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، وہ سختی سے بولا تھا۔ کون کہتا ہے کہ تم اس سے شادی نہ کرو؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ نہیں سمجھ رہا۔ 2 بہنوں سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ بیزار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں سگی بہنیں نہیں ہیں، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی۔ تم مہر اور حالے دونوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو، جب تک حالے آ جائے تب تک اپنی عزت بچا لو۔ سفیر، ہم نیوز چینل سے کہہ دیں گے جو مسنگ ہے وہ تمہاری کزن ہے، جس سے تمہاری شادی ہو رہی تھی، وہ لڑکی مہر ماں ہے۔ اسی وقت معراج اور شاہد واپس آئے تھے۔ سفیر نے مڑ کر ان کو دیکھا، وہ خالی ہاتھ تھے۔ وہ واقعی آدھے مردہ لگ رہے تھے۔ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی گھر کے مردوں کو آدھا مار دیتی ہے اور اس کی واپسی یا تو اس کی اپنی جان لے لیتی ہے یا اس کے گھر کے مردوں کو پورا مار دیتی ہے۔ حالے کا کچھ پتہ چلا؟ یوسف سلطان کی بیقرار سی آواز آئی تھی۔ معراج کرسی پر ڈھہ گئے تھے جبکہ شاہد کی آنکھیں ضبط سے سرخ تھی۔ وہ ان کی بھانجی تھی، ان کی بہن کی پہلی اولاد۔ شہر کے سارے اشتہاری ملزم، شہر کے سارے 2 نمبر لوگ، سارے گنڈے بدماش، سب کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا ہے۔ مار پیٹ دھمکی کیا ہے جو نہیں کر کے دیکھا، لیکن کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں، کوئی کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ گاڑی جس میں حالے بیٹھی تھی وہ چوری کی گاڑی ہے، اس کے مالک نے 2 مہینے پہلے گاڑی کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ یوسف صاحب، ہم نے سب کر کے دیکھ لیا ہے، حالے نہیں ملی۔ شاہد نظریں جھکائے بول رہے تھے۔ معراج بھائی، گھر چلتے ہیں، کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ چلے جانا گھر بھی، پہلے میرا نکاح تو ہو جائے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ معراج نے تھکی تھکی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ حالے نہیں ہے یہاں، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ شمس نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ کیوں؟ کیا حالے کے علاوہ کسی اور لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ مہرماں سے ہوگا میرا نکاح، بلائیں قاضی کو، ابھی کے ابھی ہوگا نکاح۔ فروہ کھل کے مسکرائی تھیں۔ مہر نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ حسن نے غصے سے، معراج نے بے بسی سے، اور یوسف سلطان، وہ ہارے ہوئے تھے، ان کے پاس منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سفیر بیٹے، تم جلد بازی کر رہے ہو، حالے آ جائے گی، تم صبر تو کرو۔ شاہد نے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ میرے گھر کے معاملات سے دور رہیں، یہ وقت عزت بچانے کا ہے، اور میں آپ کی حالے سلطان کی وجہ سے ساری زندگی گردن جھکا کر نہیں چل سکتا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا تنفر سے بولا تھا۔ نوال نے آگے بڑھ کر شاہد کو خاموش رہنے کا کہا تھا۔ سب لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے رہے جب حسن کی کمزور سی آواز آئی۔ سفیر بھائی، یہ نہ کریں پلیز، میری بہن آ جائے گی، وہ مسنگ ہے، وہ آ جائے گی۔ حسن اپنی
بہن کے لیے بھیک مت مانگو، مہراج جھکے ہوئے کندھوں اور اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ بولے تھے۔ حسینہ دوپٹے کے پلو میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ مہر نے ان کو روتے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر ہمت مجتمع کرتی بولی تھی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، کیا میرے کہنے پر بھی نہیں کرو گی؟ یوسف سلطان کی آواز پر مہر نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ ان کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اور اگر مہر کی جان بھی مانگ لیں وہ تب بھی انکار نہیں کرے گی، یہ طے تھا۔ یکدم جیسے بگدڑ سی مچ گئی۔ قاضی کو بلا لیا گیا، مہر کے میک اپ کو نیا ٹچ دیا گیا، جو مہمان باقی تھے ان کو بٹھایا گیا، سفیر اور مہر کو اسٹیج پر لے جایا گیا۔ مہرمہ ولد وحاج خان، آپ کو سفیر سلطان ولد شمس سلطان حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اس کی آنکھوں کے گرد کئی منظر گھومے تھے۔ مال جانے سے پہلے اس کو منانے آتی حالے، آپی آپ میرے لیے ساری دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہیں، بابا کے بعد بس آپ اور ماما، حسن دادا جان سب آپ کے بعد آتے ہیں۔ آپ ابھی کہہ دیں میں سفیر کو چھوڑ دوں گی، آپ جو کہیں گی میں کروں گی، قبول ہے؟ یوسف سلطان کی ڈانٹ کھا کر آنے والی مہرمہ کو دلاسا دیتی حالے، آپی آئندہ سے میں بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گی، جو آپ سے اچھے سے بات نہیں کرے گا حالے اس سے بات نہیں کرے گی، بس ختم، قبول ہے؟ ہارون سے مہر کی خاطر لڑنے والی حالے، میرے لیے آپ سے زیادہ کوئی ضروری نہیں، ہارون بھی نہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ روڈ بیہیو کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھے سے نہیں رہ سکتی، ہم دونوں دو جسم ایک جان ہیں، آپ کو لگنے والا زخم میرے جسم کو بھی تکلیف دیتا ہے، حالے آپ کے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتی ہے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، قبول ہے؟ سفیر سلطان ولد شمس سلطان، قاضی اب سفیر سے پوچھ رہا تھا، لیکن مہر کے کان بند ہو گئے تھے، آوازوں کا راستہ رک گیا تھا، اب بس خاموشی تھی، گھمبیر خاموشی۔ یکایک پھر شور اٹھا، مبارکباد، سلامتی، دعائیں، کچھ حسد بھری نظریں تو کچھ تمسخر بھرے لہجے۔ اسی وقت سفیر نے اپنے مینیجر کو قریب لایا تھا اور اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دیا تھا، میرے انسٹاگرام اور ٹویٹر دونوں اکاؤنٹس پہ ہم دونوں کی تصویر لگاؤ اور کیپشن لکھو، بلیسڈ ود دا بیسٹ، #my forever، #love of life، #blessed، اور نیچے ایک اور کیپشن لکھو، میری کزن کے لیے، اس میں جو مرضی لکھو میں نہیں جانتا، لیکن آدھے گھنٹے کے اندر میڈیا پہ میرا کیپشن چلنا چاہیے، نہ کہ میری کزن کے بھاگنے کی نیوز۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ فروا مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی، شمس سنجیدہ تھے، محض سر ہلا کر مبارکباد وصول کرتے۔ یوسف سلطان کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی، نوال اور شاہد ذرا دور کھڑے تھے، حالے اور ہارون کے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اس وقت نوال بار بار اپنے نم آنکھوں کو پوچھتی تھی، ان کو برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ حسینہ نے مہر کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا، سفیر کو دعا دی تھی، وہ سارے جہاں سے بیزار بیٹھا تھا۔ معراج اٹھ کر ان دونوں کے قریب آئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی، وہ اجرت میں لگتے تھے، تم نے جو بھی کیا صحیح یا غلط میں نہیں جانتا، لیکن اب میری بیٹی کے واپس آنے کے بعد تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سفیر استہزائیہ ہنسا تھا، آپ کی بد کردار بیٹی اب گھر واپس نہیں آئے گی، سفیر نے زہر اگلا تھا۔ معراج نے چون کر اس کو دیکھا تھا، بھاگ گئی ہے وہ، اب ڈھونڈیں اس کے یار کو، بلکہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اس علاقے کا SP ہے، جانتے تو ہوں گے آپ اس کو، عمر حیات، اسی کے ساتھ نکاح کر کے بھاگ گئی ہے آپ کی بیٹی۔ شمس نے آگے بڑھ کر ان کو روکنا چاہا، بکواس کرتے ہو تم، میری بیٹی عمر کو نہیں جانتی۔ اچھا تو پھر کہاں ہے وہ عمر؟ جب آدھی پولیس فورس یہاں موجود ہے تو عمر حیات کیوں نہیں؟ کیوں وہ DIG تک کی کالز ریسیو نہیں کر رہا؟ کیوں اس کا گھر خالی ہے؟ تم بکواس کرتے ہو، وہ بدقت بول پائے تھے۔ اچھا تو ابھی پروف کر دیتا ہوں، وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ فروا نے بازو سینے پر باندھ دیے تھے، ابھی تو کھیل شروع ہوا تھا۔ سفیر بھائی وہ سب جھوٹ ہے، میری بہن ایسی نہیں ہے۔ کیا پروف ہے بتاؤ مجھے، بولو۔ جبران میرا موبائل لاؤ یہاں، وہ دھاڑا تھا جب وہ ان کی آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ جبران بھاگتا ہوا آیا اور موبائل سفیر کے ہاتھ میں دیا تھا۔ بھائی جان آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ مت دیکھیں یہ سب، ہم چلتے ہیں، اس SP کے گھر چلتے ہیں، IG صاحب نے کہا تو ہے وہ صبح تک ہماری لڑکی کو ڈھونڈ دیں گے۔ شاہد نے ان کو باز رکھنا چاہا، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ سفیر نے اپنے موبائل پر انگلیاں چلائی تھیں اور کچھ دیر قبل ایک غیر شناسہ نمبر سے موصول ہونے والی تمام تصاویر اور ویڈیوز باری باری ان کو دکھاتا گیا۔ وہ جیسے جیسے ان کو دیکھتے جاتے ان کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا، ان کا چہرہ پسینے سے بھیگتا جا رہا تھا، بے اختیار ان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ گیا تھا۔ ان کے دل میں یکدم اتنا درد شروع ہوا تھا کہ کوئی حد نہیں، ان کا سانس رک رہا تھا۔
حسن نے آگے بڑھ کر ان کو سنبھالنا چاہا لیکن وہ گرے تھے، وہ زمین بوس ہوئے تھے، شاہد اپنی جگہ سے ایک ہی جست میں ان کے قریب آ گئے تھے۔ سفیر اور شمس بھی گھبرا گئے تھے۔ سفیر نے جلدی سے جھک کر ان کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ وہ تنومن سے تھے، ان کا جسم بھاری تھا لیکن سفیر کو جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ گاڑی نکالو، وہ دھاڑ رہا تھا۔ بڑے پاپا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو کافی دیر تک وہ خالی ذہن سے یہ سوچتی رہی کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا، بال بکھر گئے تھے، اس کا ذہن اب بھی کچھ یاد کرنے سے انکاری تھا، اس کا جسم سون تھا۔ کافی دیر تک اسی طرح پڑے رہنے کے بعد جب اس کو احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے اور یکدم اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ سیلون سے باہر نکلتا، ہارون کی کال اٹینڈ کرتا اس کا وجود، وہ سفید وردی والا ڈرائیور، 2 نقاب پوش اور اس کی شادی۔ اوہ خدایا، وہ کہاں تھی؟ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ شاید وہ کسی گاڑی میں تھی، بلکہ نہیں، وہ گاڑی کے ڈگے میں تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھی؟ کب سے تھی؟ کون لایا تھا یہاں اسے؟ کچھ پتہ نہیں تھا۔ 10 منٹ مزید اسی طرح پڑے رہنے کے بعد اس نے ہمت کی تھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سکڑ کر سمٹ کر اس کی ٹانگیں بری طرح درد کر رہی تھیں۔ وہ جگہ کافی تنگ تو نہیں، اتنی کھلی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی پوری طاقت مجتمع کرتی اٹھی تھی اور سیٹ پھلانگ کر آگے آ کر بیٹھی تھی۔ اتنی سی کوشش میں وہ ہانپنے لگی تھی۔ صبح کی بھوکی پیاسی اور اوپر سے جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ صبح سے شادی کی تیاریوں میں اس کو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ شادی، اوہ خدایا، شادی! اس کی آج شادی تھی، وہ اغوا ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ اس نے اپنا فون ڈھونڈنے کو یہاں سے وہاں نظر دوڑائی لیکن بے سود۔ تبھی اس کی نظر گاڑی کے ڈیش بورڈ پر پڑے چھوٹے بٹنوں والے موبائل پہ گئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا تھا۔ سب سے پہلے وقت دیکھا تھا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے، دل حلق میں آ گیا۔ یا اللہ میرے بابا، ان کی عزت! اس کی زبان سے بس یہی پھسلا تھا۔ یہ رونے کا وقت نہیں تھا، یہاں سے نکلنے، یہاں سے بھاگنے کا وقت تھا۔ اس کو یہاں سے جانا تھا فوراً۔ کس کو کال کرے، کس کو؟ اس نے مہر کو کال کرنے کے لیے موبائل چہرے کے آگے کیا، نمبر ڈائل کرنا چاہا لیکن ذہن ایسے تھا جیسے خالی سلیٹ۔ اسے خود پہ غصہ آیا اور ترس بھی۔ اس نے سفیر کا نمبر ڈائل کرنا چاہا لیکن ذہن ایسے تھا جیسے خالی سلیٹ۔ لیکن انگلیوں نے 2 ہندسوں کے بعد بھی کچھ لکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی، بلک بلک کر۔ یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ حسن! اس کو حسن کا نمبر یاد تھا۔ اس نے دھڑا دھڑ نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ بیل جا رہی تھی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، اور پھر آپ کے مطلوبہ نمبر سے اس وقت جواب موصول نہیں ہو رہا۔ برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ اس آواز نے اس کے کانوں میں سور پھونک دیا تھا۔ جب کہیں پھنسو گی نا تب کال کرتی رہنا مجھے۔ آنسو ابل ابل کر اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ کیوں تمہیں صرف حسن سلطان کا نمبر زبانی یاد ہے؟ اس نے موبائل زور سے گاڑی کے سامنے والے شیشے پہ دے مارا تھا۔ وہی حسن جس کا موبائل آئے دن کہیں نہ کہیں چھپا دیتی ہو۔ اس کے ذہن کے پردوں پر ایک ہی آواز لہرا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کے شیشوں کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کبھی گاڑی چھت کو زور زور سے مارتی تو کبھی شیشوں کو بجاتی۔ 1 گھنٹے تک وہ اسی طرح چیختی چلاتی رہی، کبھی روتی اور کبھی باہر پھیلتی سفیدی کو دیکھتی۔ یہ ابھرتا ہوا سویرا اس کی ساری زندگی پہ کالک مل دے گا، وہ جانتی تھی۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، حلیہ ابتر، آنکھیں سوج گئی تھی۔ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا جب اس نے ایک سیاہ آنکھوں والے نوجوان کو گاڑی کی طرف آتے دیکھا۔ اسے زندگی میں کسی چہرے سے اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی اس وقت اس شخص سے ہوئی تھی۔ وہ شاید ابھی نیند سے جاگا تھا۔ اسے 10 دن قبل کا وہ پرپوزل یاد آیا، اپنا انکار یاد آیا، اس کا مسکراتا چہرہ یاد آیا، وہ ڈرائیور، وہ نقاب پوش یاد آئے۔ وہ بالکل سانس روکے اس کو قریب آتے دیکھتی رہی۔ وہ سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، وہ اس حلیے میں بھی وجیحہ لگ رہا تھا۔ اس نے گاڑی ان لاک کی تھی اور گردن اندر کر کے گاڑی کے اندر دیکھنا چاہا لیکن اندر بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کا سانس تک رک گیا۔ وہ آف وائٹ کام در غرارے میں ملبوس، الجھی لٹوں اور بے حال چہرے والی اس لڑکی کو اس وقت یہاں کیوں تھی؟ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہاں تھی، مطلب بہت کچھ غلط تھا، بلکہ سب کچھ غلط تھا۔ وہ اس کو دیکھتے آنکھوں میں خون لیے نیچے اتری تھی۔ عمر اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں غضب لیے۔
آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا تھا۔ میری شادی کی رات تم مجھے اغوا کر کے لاتے ہو، صبح تک مجھے اپنی گاڑی میں قید رکھتے ہو اور اب مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ حالے نے قہر برساتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور پھر یکدم سے اس کے سینے پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ جو ابھی ایک شاخ سے نہیں نکلا تھا، حیرت سے اس کو مارتے دیکھتا رہا۔ تم نے میری زندگی خراب کر دی، تم نے میری عزت خراب کر دی، تمہاری 2 ٹکے کی محبت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ اس کو مارتی جاتی اور چلاتی جاتی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ گھٹیا انسان! عمر نے اس کو روکا نہیں، وہ خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ 2-3 منٹ بعد وہ تھک گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پہلو میں گرا دیے تھے۔ عمر کو بھی ہوش آیا تھا۔ آپ رات گھر نہیں پہنچی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یا اللہ، آپ رات گھر نہیں گئیں؟ اس نے اپنے ماتھے کو چھوا تھا۔ وہ حالے کے یہاں ہونے کے شاک سے ابھی نکلا ہی تھا کہ اس کو حالے کے وہاں نہ ہونے کا شاک لگ گیا۔ اس نے اپنی جیب ٹٹولی تھی اور موبائل باہر نکالا تھا اور وہ یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ حالے خاموش مگر چبھتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ اس نے جیسے ہی موبائل آن کیا، اس کو معراج سلطان کی 45 مسڈ کالز موصول ہوئی تھی۔ DIG کی 10 اور باقی لوگوں کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً YouTube پر جا کر نیوز چینل ڈھونڈا تھا۔ ہائی کورٹ جج معراج سلطان کی بیٹی، مشہور بزنس ٹائکون سفیر سلطان کی کزن حالے سلطان کل رات ایک سیلون سے غائب ہو گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں تھیں اور ان پہ اس شادی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، لہٰذا وہ رپورٹر ابھی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی جب حالے نے اس کا موبائل فون اس کے ہاتھ سے لے کر زور سے زمین پر پٹکا تھا۔ میری بربادی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، بہت سکون آ رہا ہے تمہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، اور یہ کیا اداکاری کر رہے ہو میرے سامنے، جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ وہ اس کے سر پر کھڑی گھررا رہی تھی۔ عمر نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے، لیکن اس وقت صلح صفائی کا وقت نہیں۔ چلیں میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں، جج صاحب پریشان ہوں گے۔ تمہارے ساتھ جاؤں گی میں؟ تم لے کر جاؤ گے مجھے؟ لعنت بھی نہیں بھیجتی میں تم پہ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں عمر، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار دوں گی۔ وہ بس ایک بار میں اپنے خاندان کو تمہاری حقیقت بتا دوں، پھر تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ دھاڑ رہی تھی۔ یا تو آپ میرے ساتھ جائیں گی یا پھر میں ابھی اور اس وقت آپ کو اپنے گھر کے اسٹور روم میں بند کر دوں گا۔ آخر کو اغوا کار تو ہوں نا، پھر کیا کریں گی آپ؟ کس کو جا کر صفائی دیں گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ایسے ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا کہ حالے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھنے لگی جب عمر کی آواز نے اس کو روکا تھا۔ اس حالت میں گھر جائیں گی؟ اوپر کچھ کپڑے رکھے ہیں، جائیں چینج کر کے آئیں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ تبھی شانو اپنی آنکھیں مسلتی گیٹ کے سامنے لگا جنگلہ پار کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ حالے کو دیکھ کر چونکی تھی۔ عمر بھی اس کو دیکھ چکا تھا۔ شانو، انہیں اندر لے جاؤ اور جو کپڑے سردار لایا تھا ان میں سے کچھ ان کو نکال کر دو، جلدی، وہ نرم مگر تحکم بھرے لہجے میں بولا تھا۔ وہ سر ہلاتی حالے کو لیے اندر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس نے کاٹن کا سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ میٹھا سا میک اپ مکمل طور پر غائب تھا۔ عمر گاڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ فی الحال وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی جس سے اس کی اور بدنامی ہو۔ اسے بس گھر پہنچنا تھا، کسی بھی طرح، کچھ بھی کر کے۔ ہسپتال کا ماحول ویسا ہی تھا، دم گھٹتا، سانس روکتا۔ معراج سلطان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سفیر شمس اور شاہد حسین ساری رات ہسپتال میں ان کے ساتھ رہے تھے۔ حسن کو تھوڑی دیر پہلے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ 10 منٹ پہلے ڈاکٹر نے معراج سلطان کے ریکور ہونے کی نوید سنائی تھی، جس سے سفیر کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، جبکہ معراج سلطان نے ہوش میں آتے ہی جو پہلا نام لیا تھا وہ عمر تھا۔ ان کی بار بار یہی تکرار تھی، کوئی عمر کو بلا دو، میرے عمر کو بلاؤ، میری حالے کو وہی لا سکتا ہے، اس کو بلا دو۔ وہ ہر آتے جاتے کو یہی کہتے۔ سفیر ان کی اس تکرار سے حیران بھی تھا اور غصے میں بھی، لیکن ڈاکٹرز کے یہ کہنے پر کہ وہ اب تک دوائیوں کے زیر اثر ہیں وہ خاموش ہو گیا تھا۔ شاہد نے اس کو اور شمس کو گھر جانے کو کہا تھا، وہ خود بھی ذرا سکون چاہتا تھا۔ تبھی شمس کو لے کر سلطان منزل کی شاہد نے اس کو اور شمس کو گھر جانے کو کہا تھا۔
وہ خود بھی ذرا سکون چاہتا تھا۔ تب ہی شمس کو لے کر سلطان منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کی گاڑی سلطان منزل کے گیٹ کے آگے رکی تھی، لیکن نہیں، صرف ایک گاڑی نہیں رکی تھی وہاں۔ اسی وقت اسی لمحہ ایک اور گاڑی بھی رکی تھی، عمر حیات کی گاڑی۔ سفیر گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ گاڑی سے نکلتے عمر حیات کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ بھپر کر نیچے اترا تھا، لیکن اس سے پہلے عمر گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ سفیر تیز تیز چلتا اس کے قریب پہنچا تھا، اس کو پیچھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا، جسے عمر نے برق رفتاری سے پکڑ لیا۔ حالے نے اس کو دیکھا تھا، اس کی بکھری حالت دیکھ کر دل دکھا تھا۔ وہ سادہ سے سیاہ کرتے میں ملبوس تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ پہلے میری منگیتر کو ورگلا کر میری شادی کی رات مجھے ذلیل کر دیا، اور اب میرے گھر میں گھس آئے ہو؟ وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آوازیں سن کر گھر کے سارے مکین باہر نکل آئے تھے۔ مہر نے یوسف سلطان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ حالے کو دیکھ کر رونے لگی تھی اور وہیں سے اپنے بازو واق کیے تھے۔ میرا ساہ، میری حالے، میرا سکون، وہ روتے ہوئے بول رہے تھے۔ حالے بھاگتی ہوئی ان کے قریب گئی تھی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوسف سلطان بھی رو رہے تھے۔ سفیر ذرا دیر کو تھم گیا تھا۔ ان سے الگ ہو کر حالے مہر کے گلے لگ گئی تھی۔ مہر اس کو تسلی دے رہی تھی، اس کا سر چوم رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ حالے حسینہ بیگم سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تھی جب فروا کی آواز بلند ہوئی۔ یہاں یہ میلو ڈرامہ ہی ہوتا رہے گا، یا کوئی اس سے یہ پوچھے گا کہ یہ کہاں سے رات گزار کر آ رہی ہے، یا پھر اس کو معاف ہے سب سلطان کی عزت کو نیلام کرنا بھی، ہمیں ذلیل اور رسوا کرنا بھی، اور چھپ کر نکاح کرنا بھی؟ نکاح؟ حالے نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا۔ کس نکاح کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ حیران تھی۔ کتنے نکاح کر رکھے ہیں تم نے؟ میں اسی نکاح کی بات کر رہی ہوں حالے سلطان، جو تم نے اس لڑکے عمر کی طرف سے اشارہ کیا، اس ایس پی سے کر رکھا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس آدمی کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں، میرا یقین کریں، خدا کی قسم میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ فروا نے موبائل کی اسکرین اس کے آگے کی تھی۔ ہسپتال کے سی سی ٹی وی فوٹیج، ہسپتال کا اجازت نامہ، ریسٹوران میں کھینچی گئی تصاویر۔ یا اللہ، یہ وہ کس سازش میں پھنس گئی تھی؟ وہ سن سی موبائل کو دیکھے گئے اور بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ سچ مختلف ہے، آپ لوگ میرا یقین کریں خدا کے لیے، کوئی بھی میری سنو، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، بکواس کرتی ہو تم، جھوٹی ہو، آوارہ بدکردار، پہلے منہ کالا کروا لیا اور اب واپس آ گئی ہو۔ کس لیے آئی ہو اب یہاں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی جگہ نہیں ہے یہاں تمہاری، خدا کی لعنت ہو تم پہ۔ حالے، فروا چنگاڑ رہی تھی۔ فروا، اس کو صفائی کا موقع تو دے دو، تم اس کو بولنے تو دو، وہ میری بیٹی ہے، ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ حسینہ رات سے لے کر اب پہلی بار بولی تھی۔ اگر یہ سچی ہے تو لائے کوئی گواہی، کوئی ثبوت، کچھ ہے اس کے پاس، چوٹ لائے ان سارے ثبوتوں کو، لائے کوئی گواہ۔ یہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی ہے، ایک بد کردار لڑکی۔ چچی اپنی حد میں رہے، وہ بمشکل بولی تھی۔ میں چپ رہوں؟ ہاں بھائی، گھر سے تو میں بھاگی تھی نا، مجھے ہی چپ رہنا چاہیے، مجھے ہی حد میں رہنا چاہیے۔ اب ایک بھاگی ہوئی بے حیا لڑکی مجھے بتائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے تم خود کو سچا تو ثابت کر دو۔ سفیر عمر کو وہیں چھوڑے آگے بڑھایا۔ ممی، اس کو بولنے دیں، شاید وہ سچ کہہ رہی ہو۔ سفیر پگھلنے لگا تھا۔ حالے نے اس کو تشکر سے دیکھا تھا۔ حالے، تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وہ ذرا نرمی سے بولا تھا۔ میرا اس سے کوئی نکاح نہیں ہوا۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ دادا جان، اس نے مجھے اغوا کیا، اس نے پوری رات مجھے اپنی گاڑی کی ڈگی میں بند رکھا، اور تمہیں لگتا ہے ہم تمہارا اعتبار کر لیں گے؟ فروا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ثبوت دو حالے سلطان، ثبوت۔ باقی سب خاموش تھے، بالکل خاموش۔ حالے، سچ بتاؤ، سب کچھ سچ۔ اگر ایک لفظ بھی جھوٹ یا دھوکہ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ لڑکا کون ہے، اور تم کل رات کہاں تھی؟ یوسف سلطان کی سنجیدہ سی آواز آئی تھی۔ اسی وقت حسن بھی کمرے سے آ گیا تھا۔ وہ حالے کے گلے لگنا چاہتا تھا، لیکن یہ وقت نہیں تھا۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا، اور کہانی کافی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے، تو کائنڈلی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔